السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ واٹ از کرپٹو کرنسی کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے۔ تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ کرپٹو کرنسی ایک ایسی کرنسی ہے جو ڈیجیٹل طور پہ پائی جاتی ہے، مطلب کہ وہ ڈیجیٹل والیٹس میں ہی اویلیبل ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ ایک ہمارے پاکستان کی کرنسی ہے جس کو ہم روپیہ کہتے ہیں یا روپے کہتے ہیں، جو بھی اس کرنسی کو ہم نوٹس کی شکل میں ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں۔ بٹ یہ کرپٹو کرنسی ایسی کرنسی ہے جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ ڈیجیٹل والیٹ ہے، اور اس کو رکھنے کے لیے ڈیجیٹل والیٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں اپنے کرنسی کو رکھنے کے لیے اپنے والیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، عام والیٹ جو ہوتا ہے، تو اس کرنسی کو رکھنے کے لیے آپ کو ڈیجیٹل والیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب ڈیجیٹل کسی ایپ وغیرہ کی یا کسی ایکسچینج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جی ڈیجیٹل ایکسچینج میں جو میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے بائننس ایپ۔ بائننس ایپ جو ایسا ایپ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے کرپٹو کرنسی کے لحاظ سے، کیونکہ اس میں ہم ایزی طریقے سے ایزی پیسہ جائز کیش سے ڈپازٹ بھی کروا سکتے ہیں اور ودڈرا بھی لے سکتے ہیں۔ تو ایزی پیسہ جائز کیش اور بینک اکاؤنٹ اور یو پیسہ بھی اویلیبل ہے، مطلب آل اس پہ جو ہے نا ہم پاکستان کی آسانی سے پاکستان کے بینکنگ میں اس کرپٹو کرنسی کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور بائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتا دیں کہ کرپٹو کرنسی کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ فی الحال جو ہے نا اس پہ منیمم اماؤنٹ جو ہے نا سب سے چھوٹی انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کسی بھی لاس کو برداشت کر سکیں۔ تو یہاں پہ ایک ہی بات آتی ہے کہ کوئی بھی کوئن ڈپ ہوتا ہے تو جی اس کو بائی کر لو۔ یہاں پہ یہ بھی چیز غلط ہے، کیونکہ ابھی ایک کوئن ہے جو شب انو ہے، جو اس کی ویلیو جو ہے نا پیسہ میں چلی گئی ہے، اتنا ڈپ ہوا ہے کہ وہ پیسہ میں چلی گئی ہے۔ میرے پاس وہ جو کوئن ہے وہ بھی 1 ملین کوئن پڑا ہوا ہے، تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں سے، اپنے میرے بائننس اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ میں والیٹ میں جاتا ہوں اور نہیں یہ اس نے سب میں لاگ ان کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں بھی آپ کو اپنا والیٹ دکھاتا ہوں، لاگ ان میں نے کر لیا ہے۔ یہاں پہ میں سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں، سپورٹ والیٹ میں یہ دیکھیں، یہ جو میرے پاس کوئن پڑا ہوا ہے یہ شب انو کوئن ہے، یہ میرے پاس 1 ملین کوئن ہے اور اس کی پرائس ڈیلی سے نیچے گر رہی ہے۔ یہ میں نے بائی کیا تھا 1800 روپے میں، تو ابھی جو اس کی جو لاس چل رہا ہے وہ بھی دیکھیں کتنا لاس ہو چکا ہے مجھے، بٹ یہ ہے کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ جمپ کرے گا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جمپ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رسک لیا ہے۔ تو جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کر رہا ہے نا، رسک ہر کام میں آج کے دور میں ضروری ہے۔ آج کے دور میں کیا، ہر ٹائم آپ کو رسک لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی رسک ایسا ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ آپ کو امیر کر دیتا ہے یا تو پھر وہ آپ کو غریب کر دیتا ہے، دو ہی طریقے ہوتے ہیں اس کے۔ تو رسک لینا بنتا ہے، جیسے کہ آپ نے ایلن مسک کا بھی وہ سنا ہوگا کہ آپ لوگ جو پیسے یوز کرتے ہیں وہ صرف آپ اپنے لیے یوز کرتے ہیں، مطلب کہ آپ جب آپ کو تھوڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں تو آپ اسے کھا پی لیتے ہیں، بٹ وہ ایلن مسک کہتا ہے میں ایسا نہیں کرتا، میں کرتا ہوں کہ میں اس پیسے سے پیسہ کماتا ہوں، مطلب اسی پیسے کو دوبارہ انویسٹ کر کے اس سے ارننگ کرتا ہوں۔ تو مطلب ہم جیسے لوگ جو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو ہم اڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہواؤں میں کہ یار ہم بس 10 دن کے امیر ہو گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں پیسے تو وہ ویسے ہی سڑ رہے ہیں وہاں پہ، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بینک اکاؤنٹ میں، وہ بینک والے ٹریڈنگ کر کے پیسہ کمائیں گے آپ کے پیسوں سے، تو کیوں نہ اس سے اچھا ہے کہ آپ خود ٹریڈنگ کر کے پیسہ کمائیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے جی ٹی سی میں نے کوئن بائی کیا تھا، اس سے میں نے پروفٹ لے لیا۔ مانا میں نے بائی کیا تھا، اس سے پروفٹ لے لیا۔ بار میں نے کیا تھا، اس سے بھی میں نے کر لیا، اور بی ٹی سی جو ہے بٹ کوئن ہے اس سے بھی میں نے پروفٹ حاصل کیا، بٹ میں نے اتنا بڑا پروفٹ نہیں حاصل کیا کیونکہ میری انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میری انویسٹمنٹ کی فی الحال جو رینج چل رہی ہے وہ یہی ہے 4000 تک 5000 تک، کیونکہ میں نے ابھی نیو کام شروع کیا، بٹ میں نے جب نیو کام شروع کیا تھا اس ٹائم بٹ کوئن کی ویلیو بہت ہی نیچے گری ہوئی تھی، تو میں نے اس ٹائم بٹ کوئن بائی کیا ہوا تھا، تو 500 روپے میں مجھے 800 کچھ ستوشی ملے تھے اس کے بٹ کوئن کے۔ تو
آپ کو پھر یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جو بھی کوئن بائی کرنا ہے پھر اس کو یہاں پر ہولڈ رکھنا ہے، اور اس کو پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سیل کہاں سے کرنا ہے، اور یہاں سے ٹریڈنگ پہ جانا ہے آپ نے۔ اگر آپ کے کوئن کی ویلیو آپ کے پیسوں سے زیادہ ہوگی ہے تو یہاں پہ سیل پہ کلک کر کے 100% جتنا بھی کوئن ہے اس سارے کو آپ آرام سے سیل کر سکتے ہیں، اور 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا آپ کی سیلنگ ہو جاتی ہے، یہاں پہ آپ کو ویٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ اور باقی ہم بات کر رہے تھے کہ واٹ از بٹ کوئن، واٹ از کرپٹو کرنسی، بلکہ کرپٹو کرنسی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو ڈیجیٹل والیٹس میں پائی جاتی ہے۔ آپ اسے ہاتھوں میں حاصل نہیں کر سکتے یا ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس کا تعلق صرف جو ہے نا ڈیجیٹل دنیا سے ہے، تو اسی لیے اس سے لوگ بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں، اور اربوں روپے جو ہے نا اس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ایلن مسک کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے کہتے ہیں جی کہ دنیا کے سب سے نمبر 1 امیر ترین جو آدمی ہیں، یہ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں وہ کروڑوں اور اربوں روپے میں ہوتی ہے، چاہے جس مرضی کوئن میں ہو، بٹ ان کی جو بھی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور ان کے ایک ٹویٹ سے جو ہے نا ہر ایک چیز کی ویلیو جو ہے نا اربوں روپے اور لاکھوں روپے میں ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ بٹ کوئن کی ابھی ویلیو چل رہی ہے $46,000، اور اس نے پھر آگے جمپ، ابھی میرے خیال میں جمپنگ کر رہا ہے، یہ $72,000 تک بھی چلا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ کرپٹو کرنسیز ارننگ کرتی ہیں۔ اگر آپ $46,000 میں ایک بٹ کوئن لے لیں، ایک بٹ کوئن، تو حساب لگائیں $76,000 میں آپ کو وہ جمپ کرتا ہے، تو آپ کو کتنا زیادہ اس میں پروفٹ ہو جائے گا۔ مطلب آئی تھنک اس میں آپ کو میرے اندازے سے تو اگر آپ کو $10,000 بھی فائدہ ہوتا ہے، $10,000 تب بھی آپ کی باریں لگ جائیں گی صرف ایک بٹ کوئن خریدنے سے۔ تو کوشش کریں اس میں انویسٹ کریں، منی سے منی انویسٹ کریں، تاکہ آپ کو جو ہے نا بڑے سے بڑا فائدہ ہو سکے۔ بٹ یہ ہے کہ جتنی زیادہ انویسٹ ہوگی اتنا زیادہ جو ہے نا آپ کو پروفٹ ہوگا۔ میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے چھوٹی سے انویسٹمنٹ کریں، پھر بڑے کی طرف جائیں۔ تو امید ہوگی کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واٹ از کرپٹو کرنسی۔ تو میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کرپٹو کرنسی کو ہم ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، اور اس میں جو ہے نا رسک لینا بنتا ہے، اور رسک یار اس میں اتنا رسک نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک جو ہے نا 1 روپیہ بھی لاس نہیں کیا، جتنا ہی کیا ہے اپنا لاس کیا ہے۔ اگر لاس کیا بھی ہوگا 100 روپیہ یا 200 کیا ہوگا، وہ بھی میں نے پروفٹ سے ہی لاس کیا ہے، اس میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ پروفٹ مجھے حاصل ہوا تھا اور وہی تھوڑا بہت لاس ہو گیا ہے، تو میری اپنی انویسٹمنٹ تو سیو ہے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے گائز، پھر ملتے ہیں بعد میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی، تو پھر اس کے بارے میں بھی ہم ویڈیو بنائیں گے۔ انشاءاللہ کوشش میری یہی رہے گی کہ نیکسٹ بھی آپ کو اس بارے میں بتاتا چلوں، کیونکہ ابھی میرا دل ہے کہ اس پہ میں پراپر کام شروع کروں، اور آپ کو بھی اس کے بارے میں گائیڈ کرتا رہوں۔